ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو پروگرام تثلیث یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ویلکم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام دیکھے ہوں گے اور اس سے مستفید بھی ہوئے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم مسیحی ایمان کے ایک اہم ترین موضوع پر بات چیت کریں گے۔ آج ہم تجسم سے متعلق گفتگو کریں گے کہ اس لفظ کے کیا معنی و مفہوم ہے، مسیحی ایمان میں اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے اور کلام مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جی ناظرین، تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ہم اپنے اسپیکر بردر جان سلیمان کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی بردر جان سلیمان، ہم آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آج کے موضوع کے متعلق سے کہ تجسم کے کیا معنی و مفہوم ہیں یا اس سے کیا مراد ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تھینک یو فار انوائٹنگ می ونس اگین۔ تجسم جو ہے اس کا عام مطلب ہوتا ہے جسم اختیار کرنا، کسی ایسی چیز کا جو مادہ نہیں ہے، وہ ایک خیال ہو سکتا ہے، وہ کوئی روح ہو سکتی ہے، تو اگر وہ جسم اختیار کر لے اسے ہم تجسم کہتے ہیں۔ اور مسیحی الہیات یا مسیحی ایمان کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا انسان بن کر اس دنیا میں آیا، خصوصی طور پر جناب مسیح کی ذات میں خدا خود اس دنیا میں آیا۔ اس نے یروشلم کی ناصرت کی گلیوں میں سفر کیا، اس نے تعلیم دی، اس نے انجیل کی بشارت کی، اس نے لوگوں کو شفا دی، اور اس نے صلیب پر اپنی جان دی۔ تو تجسم کا مطلب مسیحی ایمان کے مطابق یہ ہے کہ خدا خود اس دنیا میں آیا اور اس نے اس دنیا کے لیے جان دی اپنی۔ تو عام طور پر بھی اس لفظ سے یہی مراد ہے کہ کسی شخصیت کا جو ہے وہ جسم اختیار کر جانا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ہم ایک لفظ سنتے اکثر ٹرمینالوجی سنتے ہیں، حلول۔ آپ بتائیں گے کہ حلول اور تجسم میں کیا فرق ہے؟ صحیح، حلول جیسا اس کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے، ہم اس کے جو دینی مطلب ہے اس میں نہیں جاتے، لیکن جو صرف اس کا جو ایک عام لغوی مطلب ہے کہ حل کرنا، یعنی مکس کرنا، یعنی پانی کے گلاس ہے، اس میں اگر آپ شربت کو حل کر دیں تو وہ مکس ہو جاتا ہے۔ حلول میں اور تجسم میں یہی فرق ہے کہ ہم مکسچر کی یا حل کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہم جسم اختیار کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا اور انسان یا روح اور جسم مکس ہو گیا آپس میں، ان کی تفریق آپ پھر بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کا اتحاد ہے۔ تو حلول سے زیادہ اچھا لفظ اتحاد یا پھر تجسم ہے۔ اور جو بھی ایک مذہب ہوتا ہے اس کی اپنی ایک آپ سمجھ لیں لغت ہوتی ہے، تو ہر مذہب کو یہ ہمیں آزادی دینی چاہیے کہ وہ اپنے ورڈز خود ہی ڈیفائن کریں، ٹھیک ہے۔ جو ووکیبلری ہے وہ مذہب خود ڈیفائن کرتا ہے۔ تجسم کے علاوہ ایک اور ورڈ استعمال ہوتا ہے تجسد، اور یہ کیتھولک الہیات میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دو الفاظ ہیں جو مسیحی لوگ استعمال کرتے ہیں، حلول کا لفظ ہم لوگ کم استعمال کرتے ہیں۔ تو بحیثیت مسیحی ہم اس بات کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں کہ تجسم ہمارے مسیحی ایمان کا ایک اہم ترین موضوع ہے، حصہ ہے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ تجسم کو لے کر مسیحیت میں کون کون سے مختلف جو ہے وہ خیالات رائج ہیں؟ جی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ شروع میں ہی ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بے شک یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، لیکن اس کو لے کر مختلف آراء پائی جاتی ہیں کلیسیا کے اندر، چرچ کے اندر، اور یہ صرف آج سے نہیں ہے، 2000 سال سے مختلف جو ہیں اس کے اوپر اسکول آف تھاٹ یا مکتبہ فکر موجود ہیں۔ 3 جو اس کے آپ سمجھ لیں ماڈلز ہیں انکارنیشن کے ماضی میں، یعنی جب کلیسیا کی ابتدائی جو اگر ہم صدیاں دیکھتے ہیں، پہلی 4 صدیاں، اس کے اندر 3 قسم کے خیالات رائج تھے جو آج بھی ہمیں ملتے ہیں کسی نہ کسی شکل پہ۔ پہلے میں ان پہ زور دوں گا، پھر میں بتاؤں گا موجودہ دور میں چرچ کے اندر کون کون سے ہمارے پاس خیالات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ابتدائی کلیسیا میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس عقیدہ یا خیال آتا ہے وہ ہے ایرینزم۔ یہ ایریس یا آریس کے نام پر آپ سمجھ لیں ایک تعلیم ہے یا بدعت ہے، اور آریس جو تھا وہ 4 صدی کا ایک پریسٹ تھا، اور اس نے یہ خیال پیش کیا کہ مسیح یسوع جناب مسیح وہ خدا کے بیٹے تو ہیں، خدا کا کلمہ تو وہ ہے، کلمت اللہ وہ ہے، لیکن وہ ازلی نہیں ہے، اسے خدا نے کہیں نہ کہیں خلق کیا۔ اور اس یہ جو عقیدہ ہے اس کے ماننے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، جس کی اگر ہم مثال لیں جو مینارے نگہبانی والے واچ ٹاور جیہووا وٹنس جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، یہووا کے گواہ، وہ لوگ بھی آج اسی عقیدے کو مانتے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ جو بائبل کی آیت پیش کرتے ہیں وہ ہے پولس رسول کا خط کلوسیوں کے نام، اس کا 1 باب اور اس کی 15ویں آیت، جہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔
اور ہمارے عقیدے میں بھی جو نقایا کا عقیدہ ہے اس میں بھی ہم یہ بولتے ہیں کہ وہ تمام جہانوں سے پہلے باپ سے مولود ہے. تو جہاں یہ مولود کا لفظ آتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ابتدا ہے, وہ ازلی نہیں ہے. تو یہ ایریس مانتا تھا, اور اس کے ماننے والے ایرینزم, اور موجودہ دور میں نے آپ کو جیسے مثال دی جیہووا وٹنس. دوسرا نظریہ اس کو ہم کہتے ہیں سبیلینزم. یہ سبیلیس نامی ایک شخص ہے, اس کے نام پر یہ تعلیم ہے, اور یہ بھی ایک خادم تھا, پریسٹ تھا چرچ کا. اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ باپ بیٹا رول قدس, یعنی جو تثلیث کے 3 اقنوم ہیں ان کو ہم الگ الگ نہیں دیکھ سکتے. باپ ہی بیٹا ہے, بیٹا ہی رول قدس ہے, رول قدس ہی باپ ہے. ٹھیک ہے. عام جو مسیحی الہیات ہے اس میں خاص طور پہ جو ویسٹرن مسیحی الہیات ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ تینوں اقنوم الگ الگ ہیں, یعنی باپ بیٹا نہیں ہے, بیٹا رول قدس نہیں ہے, رول قدس باپ نہیں ہے. لیکن سبیلینزم یہ سکھاتی ہے کہ نہیں, یہ تینوں ایک ہی ہیں, یعنی باپ ہی بیٹا ہے, بیٹا ہی رول قدس ہے. اب اس کی موجودہ شکل ہمیں ملتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں وننس چرچ, جنہیں ہم کہتے ہیں اونلی جیزس. تو وہ تثلیث کے اقنوم کی جو تفریق ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے. تو اب اس کے اندر جو انکارنیشن کا ماڈل ہمارے پاس آتا ہے جو ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے, وہ یہ ہے کہ پھر مسیح یسوع مجسم نہیں ہے, باپ مجسم ہو کے بیٹا بن کے آئے. ٹھیک ہے, اس کو ابھی فی الحال یہاں رکھنے دیں, اس کو ہم مزید کھولتے ہیں. اور تیسرا جو نظریہ ہے وہ ہے ڈوسیٹزم یا ڈوکیٹزم. ڈوکایو گریک کا ایک لفظ ہے, جس طرح اردو کا ایک لفظ ہوتا ہے دھوکا, یعنی آپ کو صرف نظر آ رہا ہے. کچھ مسیحی ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ جناب مسیح کبھی مجسم ہوئے ہی نہیں, یعنی جو ہم ان کا جو جسم دیکھتے ہیں وہ صرف ایک دھوکا ہے. جب وہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نشان نہیں آتے, جب وہ کھڑے ہوتے ہیں روشنی میں تو ان کا سایہ نہیں پڑتا. تو وہ یہ مانتے تھے کہ مسیح کی جو جسمانی وہ ہے ایک ذات, یا جو اس کا جسم ہے وہ ایک دھوکا ہے. تو اس کے ماننے والے آج کلیسیا میں نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن یہ ایک بدعت بہرحال ابتدائی کلیسیا میں تھی, جس کے بارے میں پھر انجیل لکھنے والے بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو دیکھا اور ہم نے اس کو چھوا. توما کی مثال ہے کہ اس نے اس کو چھوا, مقدس یوحنا رسول کی مثال ہے کہ اس نے مسیح کو ہاتھ لگایا. تو وہ باتیں اس لیے لکھی گئیں کیونکہ اس زمانے میں کچھ لوگ مانتے تھے کہ مسیح جو ہے وہ مادہ یا جسمانی شخصیت نہیں ہے, وہ روح ہے, اور وہ اس کا جو جسم ہے وہ ایک نظر کا دھوکا ہے. تو یہ 3 ماڈلز ہمارے پاس تھے. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کلیسیا میں کون کون سے 3 ماڈلز ہیں. سب سے پہلا ماڈل یہ ہے کہ جو خدا کا کلمہ ہے, کلمت اللہ, یا جو بیٹا ہے, خدا بیٹا, ہم کہتے ہیں خدا باپ بیٹا رول قدس. تو یہ جو خدا بیٹا ہے یا جو خدا کا کلمہ ہے یہ ازل سے موجود ہے, اور وہ مجسم ہو کر جناب مسیح کی صورت میں اس دنیا میں آیا. اس کے لیے حوالہ ہے یوحنا کی انجیل 1 باب, اس کی 1 آیت اور 14 آیت. 1 آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, اور کلام خدا تھا. پھر 14 آیت میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا, اور ہم نے اس کا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. تو جو کلمت اللہ ہے جو ازلی ہے یوحنا کی انجیل کے مطابق, وہ جب مجسم ہو کے آتا ہے تو وہ خدا بیٹا یا جناب مسیح کی صورت میں آتا ہے. یہ رائج جو سب سے زیادہ, جسے آپ مین سٹریم یا میجورٹی ڈاکٹرن کہتے ہیں, زیادہ تر مسیحی اس بات کو مانتے ہیں, چاہے وہ اینگلیکن ہو, کیتھولک ہو, آرتھوڈاکس ہو, یا دیگر پروٹیسٹنٹ جو چرچز ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ازلی بیٹا ہے یا ازلی کلمہ ہے وہ مجسم ہو کے آیا ہے. دوسرا جو ایک دوسری رائے جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا باپ جو ہے وہ مجسم ہو کے بیٹا بن کے آیا, اور جیسا میں نے ابھی سبیلیس کا ذکر کیا. اب یہ کبھی کبھی لوگ غلطی سے بھی بول جاتے ہیں, یعنی وہ مان نہیں رہے ہوتے, جب آپ ان سے وضاحت مانگے تو وہ وہی وضاحت کریں گے جو میں نے ابھی کی, لیکن غلطی سے بول جاتے ہیں کہ خدا باپ جو ہے وہ خود مجسم ہو کر بیٹا بن کر آیا. اور اس کے ماننے والے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, وننس یا اونلی جیزس جو فرقہ ہے, اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ باپ بن کے آیا. یہاں پر میں ایک ذکر بھی کروں گا, ایک ابتدائی کلیسیا میں ایک تعلیم تھی جسے بعد میں بدعت کہا گیا, یعنی غلط تعلیم. اسے لاطینی زبان میں کہتے ہیں پیٹری پیسینینزم. پیٹری کا مطلب ہوتا ہے باپ, پیسینینزم کا مطلب ہوتا ہے دکھ اٹھانا. پیسینی, ہم خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ گاڈ از امپاسبل, یعنی خدا اپنی ذات میں دکھ اور درد برداشت نہیں کرتا, اس کی ذات اس سے بالا تر ہے. یہ جو تعلیم تھی وہ یہ کہتی تھی کہ جب جناب مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی, یا جب اس نے دکھ اٹھائے, تو باپ نے بھی اس کے ساتھ دکھ اٹھائے. تو اس عقیدے کو لے کر بھی بحث رہی ہے چرچ میں کہ کیا ہم تثلیث کے اقنوم میں تفریق کریں یا نہ کریں.
تو پیٹریپسینینزم جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے کہ باپ جو ہے وہ مجسم ہو کر بیٹا بن کر آیا. اور جو تیسری رائے ہے وہ ہے کہ اس میں تثلیث کے اقانیم کی بات نہیں ہوتی, اس میں وہ کہتے ہیں خدا خود مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا. اب اس میں اور وہ پہلی والی بات میں کیا فرق ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو تفصیل میں اس کو کھولیں. کہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا بیٹا یا خدا کا جو کلمہ ہے ازلی وہ مجسم ہو کے آیا, یعنی تثلیث کے 3 میں سے ایک اقنوم مجسم ہو کر آیا. ٹھیک ہے, خدا کا مجسم ہو کر آنے کا مطلب یہ کہ اب ہم تثلیث کی بات نہیں کر رہے, اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خدا ہے بائبل کا خدا, جسے ہم یہوہ, یہوے یا خداوند کہتے ہیں, جس کے بارے میں پرانے عہد نامے میں لکھا ہے یا جو یہودی بائبل ہے اس کے اندر لکھا ہے, تو مسیح کی آمد سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ یہوہ خدا ہمارے سامنے موجود ہے. اس کی مثال میں نے پچھلے پروگرام میں بھی دی تھی جب ہم نے نیو پرسپیکٹیو کی بات کی تھی. نیو پرسپیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیحی عقائد کی جو بنیاد ہے اس کو فلسفے میں یا یونانی فلسفے میں نہ دیکھیں, بلکہ توریت میں, زبوروں میں, نبیوں کی کتابوں میں دیکھیں. اب جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ خدا اس دنیا میں آتا ہے, وہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی محبت کرتا ہے. خروج کی کتاب اگر آپ پڑھیں, بلکہ آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں, وہاں لکھا ہے کہ وہ آدم اور حوا کے ساتھ ٹھنڈے وقت میں آتا تھا, ان کے ساتھ ملتا تھا اور ان کے ساتھ چلتا پھرتا تھا, خدا یہوہ خدا, اور وہاں لکھا بھی یہوہ خدا ہے. پھر خروج کی کتاب میں وہ کہتا ہے دوسرے باب میں اس کی 7ویں اور 8ویں آیت اگر آپ پڑھیں کہ موسیٰ سے مخاطب ہو کر جھاڑی میں سے خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کا دکھ درد سنا ہے اور میں اتر آیا ہوں ان کو بچانے کے لیے. حالانکہ بھیجتے وہ جناب موسیٰ کو ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ میں خود اتر آیا ہوں. اور پھر جیسے جیسے آپ آگے پڑھتے ہیں خاص طور پہ نبیوں کی کتابوں میں اور یسایہ کی کتاب میں, کہ جب بنی اسرائیل قوم بابل میں اسیر تھی 6 صدی عیسوی میں قبل از مسیح, معاف کیجیے گا 6 صدی قبل از مسیح میں, تو وہاں پر بھی خدا کہتا ہے کہ میں انہیں چھڑاؤں گا, میں انہیں واپس لاؤں گا, جیسا باپ بچوں کو واپس لاتا ہے, جیسے چرواہا اپنی گلے کو واپس لاتا ہے. تو مسیح جب آئے تو اس مشن کو لے کر کہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے, ان کی بیماریوں سے, ان کے دکھوں سے چھڑانا, تو یہ جو کام یہوہ کا تھا پرانے عہد نامے میں, نئے عہد نامے میں انجیل میں یہ مسیح نے کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا مجسم ہو کر دنیا میں آئے. اس کے علاوہ جو ہم کہتے ہیں خدا کی بادشاہی, کہ مسیح جو ہے وہ خدا کی بادشاہی اس دنیا میں لے کر آیا. مسیح نے بار بار فرمایا کہ خدا کی بادشاہی آ چکی ہے, خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے. تو کیونکہ مسیح نے یہ سکھایا کہ میرے آنے سے خدا کی بادشاہی آ گئی, اس لیے مسیح اب بطور خدا کا نائب یعنی ریپریزنٹیٹیو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے, لیکن جیسے ہم آج تو آزاد ملک ہیں, ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ برطانیہ کے تابع تھے. اس زمانے میں یہاں پر یعنی ہندوستان میں, متحدہ ہندوستان میں وائسرائے ہوا کرتا تھا, جیسے وائسرائے منٹو تھے یا وائسرائے ارون. اب وائسرائے کے نام سے مطلب یہ ہے کہ اس کا نائب کس کا, تاج برطانیہ کا, ملکہ الزبتھ کا. تو ملکہ الزبتھ یو کے میں ہوتی تھی, انگلینڈ میں, یہاں پر ان کا وائسرائے ہوتا تھا, لیکن اس کے اختیار وہی ہوتے تھے جو ملکہ کے. اب آپ ایسا نہیں کہ آپ اگر آپ وائسرائے کو بے عزت کریں یا ان کی شان میں گستاخی کریں تو اس کی معافی ہے, کوئین کی نہیں ہے. نہیں, وہ ایسا سمجھا جائے گا کہ آپ نے تاج برطانیہ کو بے عزت کی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے مسیح خدا کا نائب, اس کی بادشاہی کو اس دنیا میں لانے والا, تو وہ خدا کی جگہ کھڑا ہے. یعنی مسیح کو قبول کرنا خدا کو قبول کرنا ہے, مسیح کا انکار کرنا خدا کا انکار کرنا ہے. اور یہ وہ ماڈل ہے جو تیسرا ہے کہ خدا تثلیث کی اس میں بات نہیں, اس میں یہ ہے کہ یہوہ خدا مسیح کی ذات میں ہم تک کیسے آتا ہے. تو یہ 3 ماڈلز ہیں, یا 3 جو آپ نے پوچھا رائے کلیسیا میں پائی جاتی ہیں, وہ یہ ہیں. بڑی ڈیٹیل سے آپ نے مطلب اس کویشچن کا جو ہے وہ آنسر کیا ہے کہ تاریخی اعتبار سے آپ نے ایرینزم پر بات کی ہے, سبیلینزم پر بات کی ہے, ڈوسٹزم پر بات کی, اور آپ نے دور حاضرہ میں جو رائے پائی جاتی ہیں تجسم سے متعلق اس کے بارے میں آپ نے کہا ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تاریخ کو بھی ہم نے دیکھا, دور حاضرہ کو بھی دیکھا ہم نے, لیکن بحیثیت مسیحی کسی بھی تعلیم کو ناپنے کا جو آلہ ہے وہ بائبل مقدس ہے. تو کیا یہ تعلیمات بائبل مقدس میں موجود ہے؟ یہ سوال آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ لوگ سوال کرتے ہیں, اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے تجسم کا یا تجسد کا یا انکارنیشن کا, یہ بائبل میں تو ہے نہیں, تو یہ لفظ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پر تھوڑا سا لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ببلیکل جو الہیات ہے یا ببلیکل تھیولوجی اور جو ہماری عام مسیحی سسٹمیٹک تھیولوجی جسے ہم کہتے ہیں, اس میں فرق یہ ہے
کہ سسٹمیٹک تھیولوجی جو ہے وہ جو یونانی اور لاطینی جو فلسفہ رائج تھا اسی کی اصطلاحوں کو لے کر مسیحی عقائد کو بیان کرنے کا نام ہے. ببلیکل تھیولوجی یہ ہے کہ ہم پھر بائبل کو اس کے اصلی پس منظر میں دیکھیں. اور وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل کی جو آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے کوٹ بھی کی, یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 14ویں آیت, تو وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ کلمت اللہ یا خدا کا کلام جو ازلی ہے جو اس کے ساتھ موجود تھا وہ مجسم ہوا. تو جسم کا یہ لفظ آ گیا. اس کے علاوہ کلوسیوں میں پولس رسول کا خط جو ہے کلوسیوں کی کلیسیا کے نام, اس کے دوسرے باب کی 8 اور 9 آیت اگر پڑھیں تو وہاں بھی یہ لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری بدنی یا جسمانی طور پر مسیح میں موجود ہے. تو یہ 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں جسم کا اور الوہیت کا ذکر ساتھ آیا, اور یوحنا کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی اس میں تو مجسم کا لفظ ہے بھی. تو یہ ہمارے پاس ہے. لیکن اگر ہم اس تثلیث کے اگر پیرائے سے اگر تھوڑا سا نکلیں اور ہم براڈ یا وسیع طریقے سے دیکھیں کہ خدا کے مجسم ہونے کی یا خدا کے اس دنیا میں آنے کی بات ہے, تو اس سے تو بائبل بھری پڑی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیدائش کی کتاب میں ہے, خروج کے اندر ہے. اب خروج کے اندر بھی خدا کہتا ہے میں اتر آیا ان کو بچانے. تو جب وہ یہ کہہ رہا ہے تو وہ کہاں ہے؟ وہ جلتی جھاڑی میں سے مخاطب ہو رہا ہے. مطلب بالکل آپ کے آنسر سے ہم یہ اس بات کو مان سکتے ہیں کہ تجسم کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ بالکل پیورلی ببلیکل ہے, کیونکہ اگرچہ تجسم لفظ ڈائریکٹلی بائبل میں موجود نہیں, لیکن جسم ضرور یا مجسم ضرور جو ہے وہ لفظ بائبل مقدس میں موجود ہے جو کہ اس کا روٹ ورڈ ہو سکتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ بائبل مقدس تو اس ٹاپک سے بھری پڑی ہوئی ہے, تو آپ مجھے بائبل مقدس میں سے چند ایک مثالیں دینا پسند کریں گے؟ صحیح. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اور بات آپ کی بات سے مجھے ایک سمجھ آئیے کہ جس کی وضاحت کرنا ضروری, کہ ہم یہ بار بار لفظ جسم کا استعمال کر رہے ہیں. تو مسیحی الہیات کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ جسم جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. جسم خدا کی خلقت ہے, خدا نے ہمارے جسم کو بنایا ہے, وہ جیسا بھی ہے اس میں جو کمی کمزوریاں یا طاقتیں خوبیاں ہیں ہر قسم کی, یہ خدا داد ہے. بالکل. آج کل ہمارے جب 21ویں صدی میں رہتے ہیں ہم بہت بات کرتے ہیں باڈی پازیٹیوٹی کی, کہ کوئی شخص اگر ایک عام اگر کوئی بھی اس کی رنگت ہے, کوئی بھی اس کی جسامت ہے, کوئی بھی اس کا قد ہے, وہ مرد ہے, وہ عورت ہے, وہ خواجہ سرا ہے, وہ بچہ ہے, اگر وہ اس کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی معذوری ہے تو ہم اس کے جسم کی قدر کریں, ہم اس کے اوپر مذاق نہ کریں, ہم اس پہ طنز نہ کریں, اور ہم اس شخص کی پوری انسانیت کو اپنائیں. بالکل. تو خدا جب انسان بن کے آتا ہے تو اس سے زیادہ جسم کی حرمت یا جسم کی عزت اس سے زیادہ کیا ہوتی ہے کہ خدا خود اس جسم میں آ جائے, انسانی جسم میں, جس کے پاؤں گندے ہوتے ہیں چلتے ہوئے, جس کو پسینہ آتا ہے, جس کا خون نکلتا ہے, جسے ہم عام طور پہ ناپاک کہتے ہیں, لیکن خدا آیا جناب مسیح کی ذات پر, اور اس نے ساری چیزیں وہ کی جو انسان کرتے ہیں. تو اس لیے انسانیت کو اور خاص طور پر جو جسم ہے ہمارا, اس کو خدا نے عزت بخشی ہے. اور ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ ہم جو لوگ خداوند میں سو جاتے ہیں یا جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں, خدا ان کی جو جسم ہے جو قبروں میں موجود ہے ان کو بھی عزت بخشے گا کہ ان کو اٹھا لے گا دوبارہ, اور ان کو جلال بخشے گا. تو آپ کی بات سے میں اس بات کو ایمفیسائز کرنا میں نے ضروری سمجھا. اب جو آپ کا سوال ہے کہ بائبل میں اس کی مثالیں ہمیں کہاں ملتی ہیں, انگریزی کا ایک لفظ ہے تھیوفینی. تھیوفینی جو ہے وہ انکارنیشن سے فرق ہے, لیکن تھیوفینی کا مطلب یہی ہے کہ کب کس وقت خدا جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں انسانوں پر ظاہر ہوا. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بائبل میں اس کی مثالیں بھری پڑی. اگر ہم صرف اپنے آپ کو شریعت کی کتابوں تک محدود کر لیں یا بائبل کی جو شروع کی کتابیں ان تک ہی محدود کر لیں تو اس میں آپ کو بہت مثالیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ جلتی جھاڑی میں سے جناب موسیٰ پر خدا ظاہر ہوتا ہے اور وہ گفتگو کرتا ہے, اور یہ تقریباً جتنے بھی جو آپ کے ابراہیمک مذاہب ہیں ان سب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب خدا حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا تو وہ ایک آگ میں یا جلتی جھاڑی کے ذریعے ہو. تو جلتی جھاڑی میں خدا کا ظاہر ہونا یہ ایک سمبل ہے کہ خدا کا ایک چیز میں یا ایک ظہور ہے کہ ایک خاص محدود جگہ سے خدا ہو کر بات کرتا ہے. اس کے علاوہ پیدائش کی کتاب میں جو تکوین کی کتاب ہے, شریعت کی پہلی کتاب, اس میں بار بار لکھا ہے کہ خدا آیا. یعنی ابراہیم جب بیٹھا تھا اپنے ڈیرے پہ تو وہاں لکھا ہے خدا آ گیا جب وہ سدوم اور عمورہ کی طرف جا رہا تھا, اور پیدائش کی کتاب 18ویں باب میں آپ اس کا پڑھ سکتے ہیں. پھر ایک کانسیپٹ آتا ہے ہمارے پاس جب ہم پرانا عہد نامہ دیکھتے ہیں, خدا کے فرشتے کا, اینجل آف دا لارڈ. اور بہت سارے علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ خدا کا ہی نام ہے,
یعنی کہیں کہیں اینجل آف دا لارڈ لکھا ہے, کہیں پر خدا کا نام ہے. تو یہ وہ لفظ ہے جو جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں انٹرچینجیبلی یوز ہوا ہے, یعنی ایک کی جگہ دوسرا. اس کی مثال آپ یہاں سے بھی دیکھ لیں کہ جب مقدس استفنس جو ہیں, اعمال کی کتاب اس کے 7ویں اور 8ویں باب میں, جب وہ موسیٰ کی جھاڑی کا واقعہ سناتے ہیں تو وہ خدا کے فرشتے کا نام لیتے ہیں کہ خدا کا فرشتہ جناب موسیٰ سے ہم کلام کیا. تو اینجل آف دا لارڈ کا ایک آپ کے پاس ایک نمونہ موجود ہے. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ بادل کی طرح بنی اسرائیل کے جو ان کا خیمہ تھا اس کے اوپر وہ سکونت کرتا تھا, ٹھیک ہے, آگ کے ستون کی طرح اور بادل کی طرح. یہ عام جو ہمارے بچے ہیں ان کو یہ پتہ ہے ان ساری امیجز کا. تو یہ ایک مطلب یہ چند وہ مثالیں ہیں کہ خدا جسم مختلف چیزوں کا, کبھی ہوا, پانی, آگ, کبھی انسانی جسم کو لے کے آتا رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو مسیح کا مجسم ہونا یہ یونیک تو ہے, لیکن اس کی مثالیں ہمیں بائبل میں بہرحال ملتی ہیں. لیکن اس تصور کو لے کے ہم تھوڑی سی غلط ڈائریکشن میں بھی نکل سکتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب میں یہ مانا جاتا ہے کہ سورج بھی خدا ہے اور درخت بھی خدا ہے, پانی بھی خدا ہے, تو اس چیز کو اس سے کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ ہاں, یہ بہت اچھا سوال ہے. اور یہاں پر میں ایک اور چیز کی وضاحت کروں کہ عام طور پر مسیحی علماء یا مسیحی جو مناظر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کریشن ہے, یعنی خدا کا اس دنیا کو بنانا, یہ خدا کی ذات کو ثابت کرنے کی ایک دلیل ہے. حالانکہ یہ خدا کی ذات کو ثابت کرنے کی دلیل نہیں ہے. جب بائبل کہتی ہے کہ خدا نے دنیا کو بنایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا دنیا سے الگ ہے, ٹھیک ہے. تو خدا نے کائنات کو بنایا, خدا نے سورج, چاند, ستاروں کو بنایا, یہ شروع میں ہی لکھا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا میں اور ان چیزوں میں ایک فرق ہے. خدا ویسے تو مطلب پوری اپنی کائنات کے ہر ایک ذرے میں مطلب پایا جاتا ہے. اعمال کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم اسی میں, یعنی خدا میں ہم لوگ جیتے ہیں, ہم لوگ سانس لیتے ہیں اور ہم لوگ چلتے پھرتے ہیں خدا کے اندر. بالکل. تو بائبل تو ہمیں یہ تصور پیش کرتی ہے کہ بجائے اس کے کہ خدا جو ہے وہ کائنات کی چیزوں میں, جیسے آپ کہہ رہی ہیں ہوا, پانی میں یا سورج, چاند, ستارہ میں موجود ہے, یہ ساری چیزیں خدا میں موجود ہیں کیونکہ خدا نے ان کو بنایا. تو مسیحیت ان کے اس لیے تفریق کرتی ہے. اور اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں بھی تو وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ خدا نے سورج اور چاند کو بنایا, وہاں لکھا ہے کہ چھوٹی روشنی بڑی روشنی, نیر اکبر نیر اصغر خدا نے بنایا. ان کا نام بھی نہیں لیتی کیونکہ اس زمانے میں لوگ ان کو خدا سمجھتے تھے, لیکن بائبل ہر پہلو کے ساتھ اس نظریے کو رد کرتی ہے. اچھا, جب ہم تجسم کی بات کرتے ہیں کہ مسیح نے جسم اختیار کیا, اس دنیا میں آئے, اور جب ہم مسیح کے آنے کے مقصد پر بات کرتے ہیں تو وہ نجات ہے, تو آپ ڈیفائن کیجئے کہ نجات اور تجسم کا کیا تعلق ہے؟ تجسم اور نجات کا تعلق بہت گہرا ہے, اور صرف تجسم اور نجات کی بات نہیں ہے. یہ اس کو ایک اصول کے طور پر لوگ سمجھیں کہ جو مسیحی الہیات ہیں اور جو مسیحی ایمان ہے اس میں جو عقائد ہیں ان سب کا تعلق ایک دوسرے سے ہے. یعنی وہ الگ الگ یونٹس نہیں ہیں, ان سب کا تعلق ایک دوسرے سے ہے. اور جو ہمارے مسیحی علماء ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی ایک عقیدے کا دوسرے عقیدے کے سے جوڑ کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ورنہ آپ کی تعلیم میں کمی آ جائے گی. تو نجات کا اور تجسم کا جو تعلق ہے وہ یہی ہے کہ اس کی جو عملی یا آپ سمجھ لیں اس کی جو ریزن ہے, اس کی وجہ کیا بنی کہ خدا انسان بن کر دنیا میں آیا, وہ ہے ہی نجات. جیسے پرانے عہد نامے میں لکھا ہے نا کہ میں اپنے لوگوں کو بچانے آیا, جب وہ مصر میں غلام تھے یا جب وہ بابل میں اسیر تھے, تو یہوہ خدا کہتا ہے میں آیا ہوں, میں ان کو واپس لاؤں گا, میں ان کو بچاؤں گا. اسی طرح انجیل کا پیغام یہ ہے کہ خدا ایک دفعہ اس دنیا میں آیا اور اس نے سب لوگوں کے لیے نجات کا بندوبست کیا, شفا کا بندوبست کیا, ان کے دکھوں سے ان کو چھڑانے کی اس نے ایک راہ دکھائی, اور اس نے خدا کی بادشاہی کو اس دنیا میں لانچ کیا کہ جس میں دھتکارے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں, اور مصیبت کا حل کر کے چلا گیا. وہ پھر آئے گا, مصیبت جب تک رہے گی نہیں, اس نے ایک ہی دفعہ ہماری نجات کا بندوبست کیا. جیسے آپ نے ایمفیسس کیا ہے ہماری عملی زندگی کے تعلق سے, تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ تجسم سے مراد جو ہے وہ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ کیا ہے, لیکن اب اس سے اپنی عملی زندگی میں ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ جی, اور یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ ایک عقیدے کا تصور آج کل کے دور میں لوگ پوچھتے ہیں کہ تو ہم کیا کریں. یہ ایک یوتھ بھی اکثر پوچھتی ہے ٹھیک ہے اگر خدا مجسم ہوا تو ہم کیا کریں. اس کے پیچھے جو عملی بھید ہے وہ یہ ہے کہ مجسم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو کمتر کیا. ویسے تو یہ بولتے ہوئے عجیب لگتا ہے, لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری خاطر جو اس کا مرتبہ تھا, جو اس کا جلال تھا, جو اس کی عزت اور حشمت تھی, صرف ہمارے لیے اس نے اس کو کم کیا. تو اس سے ہم حلیمی سیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز عاجزی, کہ ہم تو انسان ہیں, ہم خاک سے بنے ہوئے. اب ہمیں زندگی میں اگر کوئی مرتبہ ملتا ہے
یا کوئی عہدہ ملتا ہے تو ہم بھی حلیمی کریں، کیونکہ خدا خود حلیم بنا. اور اس کے لیے اگر حوالہ دیکھنا چاہیں ناظرین تو فلپیوں کا خط اس کا 2 باب 5ویں سے 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ مسیح نے اپنے آپ کو خاکسار کیا، اس نے اپنے آپ کو خالی کیا، اور اس واسطے اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور اسی واسطے ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا. تو اس سے ہم حلیمی سیکھتے ہیں. دوسری چیز اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی شخص کی مدد کرنی ہے یا اسے بچانا ہے تو دور سے نہیں ہوتا. اب ایک ہمارے ہوتے ہیں کوچ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دور سے انسٹرکشنز دیتا ہے اور پلیئر جو ہے وہ کرتا ہے اس کو، جو پہلوان یا ایتھلیٹ ہوتا ہے. سرجن ایک ہوتا ہے، ایک سرجن، وہ ہاتھ لگا کر آپ کو شفا دیتا ہے. لیکن تجسم کا بھید یہ کہ وہ اس سے بھی آگے، یعنی کہ وہ اگر جو مریض ہے اس کا جو گندا جسم ہے اس کو دھوتا بھی ہے، پھر وہ جو کچرا پڑا ہے اس کو وہ اٹھاتا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم مسیحی خدمت کو ہم سیکھتے ہیں. اور جیسے ہمارے سامنے آج کی مثالیں موجود ہیں، روت فاؤ کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ کوڑ جیسے مرض کو اس نے ہاتھ لگا کے ٹھیک کیا. تو خدا جب ہم بائبل میں پڑھتے ہیں انجیل میں کہ مسیح نے کوڑیوں کو شفا دی ہاتھ لگا کے چھو کر، تو خدا خود جب ناپاکی سے دور نہیں بھاگتا تاکہ لوگوں کو بچایا جائے، تو ہمیں بھی اس نے ہی سکھایا تجسم کے ذریعے کہ آپ بھی لوگوں کی مدد کریں، بڑھ چڑھ کے کریں، بھلے آپ کے اپنے ہاتھ پاؤں گندے ہو جائیں اس کے اندر. تو عام طور پر لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے. اس عقیدے کا مقصد کیا ہے؟ اس عقیدے کا مقصد ہے ہی یہ کہ ہم اپنے اندر بھی حلیمی پیدا کریں، ہم بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کریں کہ جو دکھی لوگ ہیں ان کو بچایا جائے، اور ہم یہ خود کریں. جیسے خدا نے خود آ کر اس دنیا کو بچایا، ہم بھی وہاں جا کر جہاں پر لوگوں کو ضرورت ہے وہاں جا کر ان کی مدد کریں. تو جب اس عملی پہلو کا ہم دیکھتے ہیں نا تو پھر یہ سارے سوال ثانوی ہو جاتے ہیں کہ اب اس کا ماڈل کیا ہے، اس میں بائبل کی آیتیں کون سی، یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. مسیح کی جو تجسم ہے وہ ہمارے لیے خدمت کے لیے مشعل راہ ہے. جی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا فلپیوں 2 باب کا، اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا خداوند یسوع مسیح کا بھی تھا. تو بحیثیت مسیحی جو ہے وہ ہمارا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنیں، جیسے کہ وہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے، حلیمی اختیار کی اور ہماری ہر لحاظ سے مدد کی. تو میرے خیال سے میرے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی آج یہی پیغام ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند بنیں، جیسے کہ وہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ کر انہوں نے ہمیں ایک نمونہ دیا. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اختتام سے پہلے میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں کہ مسیحیت میں آپ چاہے تجسم کا کوئی بھی جو ماڈل ہے، نمونہ ہے، یا اس کے متعلق کوئی بھی آپ کا جو خیال ہے وہ رکھیں. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ ازل سے تھا اور مجسم ہوا، یا آپ یہ مانتے ہیں کہ صرف ایک نائب کے طور پر مسیح یسوع دنیا میں آیا خدا کے، اس سے مطلب قطع نظر. لیکن اس کے اندر ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ نہ صرف مسیح کی جو ذات ہے اس میں نہ صرف خدا انسان سے ملتا ہے بلکہ انسان بھی خدا سے ملتا ہے. تو مسیح کے لیے جو ایک لفظ استعمال ہوا ہے بائبل میں وہ ہے درمیانی کا. تیموتھیوس کے خط میں پہلے باب 15واں باب کہ وہ میڈیٹر ہے. تو نہ صرف یہ کہ وہ ایک میٹنگ پوائنٹ ہے، مسیح کی جو ذات ہے وہاں پر انسانیت خدا سے ملتی ہے اور خدا انسان سے ملتا ہے. تو یہ خوبصورت عقیدہ ہے کہ خدا اور انسان کے ملاپ کا بھی اور انسانوں کے آپس کا ملاپ بھی، جب جیسے آپ نے بولا کہ جب ہم مسیح کی طرح خاکسار بنتے ہیں تو انسانوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، اور تجسم کے ذریعے خدا اور انسان کا بھی آپس میں ملاپ ہوتا ہے. جی تھینک یو، آپ نے بہت خوبصورتی سے آج کے اس ٹاپک کو بیان کیا. جی ناظرین، آج ہم نے تجسم کے تعلق سے گفتگو کی ہے جس میں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ تجسم کے کیا معنی و مفہوم ہیں اور مسیحیت میں لے کر تجسم کے کون سے خیالات رائج ہیں، اور ہم نے اس کی چند مثالیں بھی دیکھی ہیں، اور تجسم کا نجات کے ساتھ کیا تعلق ہے ہم نے اسے بھی سیکھنے کی کوشش کی ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے باعث برکت ہوا ہوگا. مجھے اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.